آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسا دلچسپ واقعہ کہ جس میں شیطان نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھنے کو کہا۔ اس نے ایسا کیوں کہا، یہ جاننے کے لیے سنیے یہ واقعہ۔ ابو الاسود ظالم بن عمرو الدولی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں گے جب آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقے کی حفاظت پر مامور کیا۔ وہ صدقہ کیا تھا؟ ایک کمرے میں بہت ساری کھجوریں بھری پڑی تھی، وہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ پھر بتانے لگے کہ ایک دن میں کھجوروں کی پہرے داری کر رہا تھا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کھجوریں کم ہو رہی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، شیطان یہ کھجوریں لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ شیطان نے دروازے کو ڈھانپ لیا۔ اب وہ شیطان اپنی شکلیں بدلتا جا رہا تھا، کبھی ایک شکل میں آتا، کبھی دوسری شکل اختیار کر لیتا۔ پھر وہ دروازے کے سوراخ سے اندر گھس آیا۔ اب اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو موقع کی طاق میں تھا، میں نے جھپٹ کر اس کو پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا، مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور میری بہت ساری اولادیں ہیں۔ میرا تعلق نصیبین سے ہے جو کہ جنوں کی ایک بستی ہے۔ تمہارے صاحب کی نبوت سے پہلے ہم بھی اس بستی میں رہتے تھے، لیکن جب تمہارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل گئی تو ہمیں نکال دیا گیا۔ اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، خدارا مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سارا معاملہ بیان کر دیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور اعلان کرا دیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، وہ کہاں ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ ان کے پاس آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ماجرا سنا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ جلد دوبارہ آئے گا، اور اب آپ بھی دوبارہ جائیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم سن کے میں واپس آیا اور کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر لیا۔ اور کیا شیطان اپنی چال بازیوں سے باز آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے اور اپنا وعدہ پورا کر دے؟ اس نے کیا کیا کہ دروازے کے سوراخ سے دوبارہ گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ صحابی رسول نے اس کو جیسے ہی کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھا، اس کو پکڑ لیا اور پھر سے پوچھا، اے اللہ کے دشمن، تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر کیوں چلا آیا؟ تو کہنے لگا، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا جب تک تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نہیں پڑھے گا۔ تو اس رات ہم میں سے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور اگر تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو اس رات ہم میں سے کوئی اس گھر میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث شریف میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں، جن میں سے ایک آیت ہے 285 اور دوسری ہے 286، ان نوری آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کی تابعدار امت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر کرتی ہے۔ آپ اس موقع پر دعا کیجئے
آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیتوں میں مومن کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اپنی رحمت اور محبت کا ثبوت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور وہ بندے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتا دیا اور قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے وہ ہر طرح کی برائی سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کافر اس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا اور اس کو ہمیشہ فتح ملے گی، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمیشہ آمین کہتے تھے۔ ہماری اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اوتھینٹک حدیثوں، آیتوں اور بکس کے ریفرنسز کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور پیش کی جاتی ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا پاسبل ہو سکے آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی بات اور دینی بات لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے۔ شکریہ۔